السلام علیکم دوستو. فرض کریں کہ ایک بھائی بہت امیر ہو اور ایک بھائی بہت غریب ہو، اور غریب بھائی نے ساری عمر کما کے بھی ایک گن خریدی ہو، صرف یا بنائی ہو، اور وہ مدد کے لیے مشکل وقت میں امیر بھائی کے پاس جائے گا. تو امیر بھائی اس کے لیے کیا کرے گا؟ وہ کرے گا ٹھڈا، اور وہ کہے گا اپنی منجی تلے پہلے ڈانگ پھیرو. تو یہی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ہم صرف $3 ارب کے لیے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے سعودیہ کے پاس گئے، اپنے بڑے بھائی کے پاس گئے جو بہت امیر ہے. اور امیر اس طرح ہے کہ وہ دنیا کی پہلی بڑی کمپنی بن گئی ہے ارامکو، جس کے ایسٹس $2.4 ٹریلین ہو گئے ہیں. بلین نہیں، $1 ٹریلین. اور اس نے ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ دنیا کی سب سے بڑی نیوز تھی کل کی، اور کسی نے بکاؤ میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا. بہرحال کوئی بات نہیں. جو ایپل کے ایسٹ سے وہ $2.37 ٹریلین تھے. چلیں کوئی بات نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا دوست ملک، ہمارا اسلامک جو لیڈر ہے، وہ دنیا کا امیر ترین ملک بن چکا ہے. لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے اس کی وجوہات کیا ہیں. وجوہ سب سے سمپل وجہ ہے وار ان یوکرین. یوکرین کی وار ہوئی تو یہ نقشہ ہی بدل گیا. اب جو دوسری وجہ وہ یہ ہے، وہ کووڈ ہے. کووڈ کے بعد جب اکانومی ریزیوم ہوئی تو تیل کی کھپت پڑی. تیل کی کھپت بڑھنے سے ارامکو کے ڈائریکٹلی پروفٹ ڈبل سے زیادہ ہو گئے، 110% زیادہ ہو گیا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس کا میں ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. اگر صرف $10 پر بیرل $10 پر بیرل بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ارامکو کو، سعودیہ کو $40 بلین زیادہ ملیں گے اس سال. اور اگر یہ مینز $20 بڑھ جائیں تو $80 بلین ہو گئے ایسے، یعنی کہ. اور یہ 36% پرائس رائز ہوئی ہے ٹوٹل جب سے یوکرین کی وار پڑی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے ان کو پروفٹ ہوا ہے. اور جو ارامکو کے جو شیئرز ہیں وہ 27% بڑھ گئے ہیں، اور اس نے دنیا کی سب کمپنیز کو پیچھے چھوڑ دی ہے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ ارامکو جو ہے وہ سعودیہ کی اسٹرینتھ ہے تو ویکنس بھی ہے. اسٹرینتھ وہی کہ جب انرجی کی کھپت بڑھے گی تو پرائسز اور اوپر جائیں گی اور اوپر جائیں گی. لیکن جیسے حوثی قبائل ہیں، انہوں نے جب فیلڈ پہ حملہ کیا تو اسی طرح پرائسز سعودیہ کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے گئیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. تو یہ اسٹرینتھ اور ویکنس دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اب جو یوکرین میں جو وار ہوئی ہے اس نے تو نقشہ ہی بدل دیا نا. اس نے تو لاٹری نکال دی سارے عرب کی اور اسپیشل اوپیک ممالک کی، اور سعودیہ ان میں نمبر 1 ہے. لیکن اگر کیا تھا، ہمارا بردر ملک ہمیں صرف $243 ارب نہیں، ہم نے صرف $8 ارب یا $3 ارب مانگے تھے. 3 ارب صرف، یعنی کہ وہ پینٹس مونگ پھلیوں کے کچھ دانے تھے سمجھے ان کے لیے. انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے. ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہے. ہمیں کسی سے مانگنے نہیں جانا. ہمیں سعودیہ جانا ہے تو دعا مانگنے ضرور جانا ہے. ہم وہاں سعودی اور سودی قرضہ لینے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہمیں اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے، جو میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں، جو قحط آ رہا ہے اور جو آگے مسائل آ رہے ہیں، کسان مثلا سری لنکا جیسی صورتحال اگر ہو گئی تو 2 چیزیں ضرور کرنی ہوں گی. ایک تو یہ کسان کو پہنچا دیں میرا پیغام کہ ایک تو سولر انرجی بہت ضروری ہے. سولر انرجی کوشش کریں لگائیں. جو میں نے ویسے 5 لاکھ روپے کا سولر لگوایا تھا اپنے گھر پہ، اب وہ 8 لاکھ کا لگ رہا ہے. مہنگا ہو گیا، لیکن سولر کم از کم بجلی نہ جائے آپ کے پاس، سولر ضرور لگوائیں. اور اس کے بعد بایو ڈیزل، یہ کسان کے لیے لائف لائن ہے. تھوڑا سا مہنگا بنے گا لیکن بایو ڈیزل اتنا ضروری ہے کہ اگر باہر سے آنا ڈیزل بند ہو جائے، سعودیہ نہ دے، کوئی اور نہ دے، کچھ بھی نہ ملے، تو کسان نے جو فصل لگانی ہے اس کے لیے ڈیزل پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ڈیزل انہیں بنانا چاہیے. اور اس کی فارمولا وغیرہ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ ہمیں ایمرجنسی میں، تاکہ اگر کچھ خدا نہ خواستہ بند ہو گیا، باہر سے آنی ہر چیز بند ہو گئی، ڈیزل پیٹرول، تو کسان کا پہیہ چلتا رہے، وہ اپنی فصل کاشت کرے تاکہ ہم کم از کم قحط سے بچے رہیں. اور یہ پلیز میسج ہر کسان تک، ہر بچے تک پہنچا دیں تاکہ ہم مینٹلی طور پہ
حالات کے لیے تیار رہیں. میں بار بار چیخ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی تیاری ضرور رکھیں. باقی اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم اپنی مدد آپ کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو، اللہ حافظ.